امام حسین علیہ السلام کا کربلا کا سفر اور ثانیہ کربلا۔ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک نہایت اہم اور دردناک واقعے یعنی واقعہ کربلا پر گفتگو کریں گے۔ تاریخ کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا قیام صرف اقتدار کے لیے نہیں تھا بلکہ اسلام کی حقیقی روح، عدل، حق اور انسانیت کے تحفظ کے لیے تھا۔ سن 60 ہجری میں یزید بن معاویہ حکمران بنا۔ اس نے تمام مسلمانوں سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ آپ کے نزدیک یزید کا طرز حکومت اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مدینہ میں حالات نامواقف ہونے پر امام حسین علیہ السلام اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے ہزاروں خطوط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے جن میں اہل کوفہ نے آپ کو دعوت دی کہ آپ وہاں تشریف لائیں اور ان کی قیادت کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ ابتدائی طور پر کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم کا بھرپور استقبال کیا، لیکن بعد میں یزید کے گورنر عبداللہ بن زیاد کے دباؤ، دھمکیوں اور سخت اقدامات کے باعث لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا کیونکہ آپ حق کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے۔ تاریخ کے مطابق 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ سرزمین کربلا پہنچا۔ اس قافلے میں اہل بیت کے افراد، خواتین، بچے اور وفادار ساتھی شامل تھے۔ ان میں حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت زینب، حضرت قاسم اور دیگر عظیم شخصیات شامل تھیں۔ کربلا پہنچنے کے بعد یزیدی لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا محاصرہ کر لیا۔ روایات کے مطابق 7 محرم کو یزید کے لشکر کے کمانڈر عمر بن سعد کے حکم پر دریائے فرات سے پانی حاصل کرنے کا راستہ بند کر دیا گیا۔ اس پابندی کا اثر صرف مردوں پر نہیں بلکہ خواتین اور معصوم بچوں پر بھی پڑا۔ شدید گرمی اور پیاس کے باوجود امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ظلم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ 10 محرم 61 ہجری جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، جنگ کا دن تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترے اور شہادت پائی۔ حضرت عباس پانی لانے کی کوشش میں شہید ہوئے۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور دیگر جوانان اہل بیت نے قربانیاں پیش کی، یہاں تک کہ 6 ماہ کے شیر خوار حضرت علی اصغر علیہ السلام بھی شہید کر دیے گئے۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام خود میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ آپ نے حق اور انصاف کا پیغام دیا اور بہادری سے مقابلہ کیا۔ بالآخر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دی گئی اور خاندان رسول کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ روایات کے مطابق واقعہ کربلا محض ایک جنگ نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان، اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر یہ پیغام دیا کہ ظلم کے سامنے خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں امام حسین علیہ السلام کو آزادی، حق اور قربانی کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مشہور پیغام ہے کہ انہوں نے امت رسول کی اصلاح اور حق اور انصاف کے قیام کے لیے قیام کیا تھا۔ کربلا کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی اور اصولوں کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔